الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم و مکرم میری پیاری ماؤں اور عزیز بہنوں، آج اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ شروع ہونے جا رہا ہے. سورۃ البقرہ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور لمبی سورت ہے. سورۃ البقرہ اس سورت کے اندر 286 آیتیں اور اس کے اندر 40 رکوع ہیں. قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت مانی جاتی ہے. تقریباً 2.5 پارے کے اندر یہ سورت ہے. اس سورت کی اگر تلاوت کرنی ہو تو کم سے کم 1 گھنٹے کی ضرورت پڑتی ہے اس سورت کو پڑھنے کے لیے. اس سورت کے بہت سارے فضائل حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ جن چیزوں کی فضیلت ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، اور جو صورتیں ہم پڑھنا جانتے ہیں اس کی فضیلت کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. جیسا کہ الحمدللہ کل سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں آئی، ایسے ہی سورہ بقرہ کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جو بہت کام کی باتیں. ایسے تو قرآن کریم کی ساری آیتیں ہی کام کی ہیں، لیکن خاص طور سے کسی چیز کی فضیلت ہوتی ہے حدیث میں، وہ آج میں آپ لوگوں کو بتلانے کی کوشش کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. کیا مطلب قبرستان مت بناؤ؟ کہ قبرستان میں کوئی قرآن نہیں پڑھتا. تو جیسے قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ایسے ہی اپنے گھروں کو بغیر قرآن کے مت رکھو. یعنی اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. اور آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اب ذرا سوچیں کہ ہمارے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کب ہوئی تھی، ہم نے سورہ بقرہ کب پڑھا تھا، یہ بات ذرا ہمیں سوچنی چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، روزانہ. اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر میں شیطان اور جنات کبھی بھی داخل نہیں ہوگا. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان گوز مارتے ہوئے بھاگتا ہے. اس کی ہمت نہیں کہ وہاں وہ رک سکے، اس کی ہمت نہیں کہ اس گھر میں داخل ہو سکے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے. کتنی فضیلت والی یہ سورت ہے، کتنی اہمیت والی یہ سورت ہے. ذرا سوچیں، آج ہر گھر کے اندر
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ہے، کوئی نہ کوئی اثرات ہیں، بیماری ہے، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ گھر کی آدھی بیماری اور بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں صرف قرآن کی تلاوت سے الحمدللہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سورہ بقرہ یہ چونکہ بہت لمبی سورت ہے، اب ہماری مائیں اور بہنیں اگر اس کو پڑھنا شروع کریں تو ایک بہت لمبا وقت اس میں چلا جائے گا، تو کس طریقے سے اس کی تلاوت کریں؟ ایک آسان طریقہ یہ ہے آج کے زمانے میں کہ اپنے موبائل میں لگا کر شروع کر دیں۔ فجر کی نماز میں اٹھ رہے ہو اور زور سے سورہ بقرہ کی تلاوت لگائیں تاکہ گھر کی دیواروں میں بھی اس کی آواز جائے، گھر کے کونے کونے میں اس کی آواز جائے، اور گھر کے اندر سے ساری بلائیں، ساری مصیبتیں اور جو بھی گندی چیزیں ہمارے گھر میں داخل ہوئی وہ ساری چیزیں باہر نکل جائیں۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ بڑی قاف کے ساتھ، بقرہ کی معنی ہے گائے۔ کیونکہ اس سورت میں گائے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جس کو کہتے ہیں، ان کا بہت لمبا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر صرف اس قصے کو بیان کیا جائے تو 1 گھنٹہ چلا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ اس سورت کے اندر بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورت کے شروع میں اللہ نے ایمان والوں کو بیان فرمایا، مومن کو بیان فرمایا، اسی طریقے سے کافر کو بیان فرمایا، اور منافق کی بھی صفت بیان فرمائی کہ منافق کیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا یہ بھی سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اس کے اندر اور بھی بہت سارے نبیوں کا واقعہ ہے۔ ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر 1000 چیزوں کا اللہ نے حکم بیان فرمایا، 1000 چیزوں کا، اور 1000 چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور 1000 حکمتیں بیان فرمائی ہیں سورہ بقرہ میں، اور 1000 قصے اور واقعات بیان فرمائے ہیں سورہ بقرہ کے اندر۔ تو میں صرف شروع کی 1-2 آیت کی کچھ وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کروں، اور پھر آخر میں مجھے آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کا مطلب اور اس کے فائدے آپ لوگوں کو سمجھا دیں۔ الف لام میم۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں ہیں جس کے شروع میں الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، اسی طریقے سے یاسین، قاف، جس کو لوح محفوظ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی اس کا نقشہ بعض مرتبہ مل جاتا ہے۔ تو الف لام میم اس کا معنی، اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ اور اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہے، اس لیے اس کے معنی کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ قرآن کریم کی کسی آیت میں کوئی شک ہے، قرآن کریم کی کسی آیت میں کچھ کمی زیادتی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کریم برحق کتاب ہے، ایک ایک حرف اس کا سچا اور صادق ہے اور یقینی ہے، اور اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ قرآن کریم کے ویسے تو بہت سارے نام ہیں، لیکن مشہور نام جو ہے قرآن کریم کے وہ 3 ہیں۔ کون سے 3 نام ہیں وہ یاد رکھیں آپ۔ سب سے پہلا نام قرآن کریم کا ہے کلام اللہ، اور دوسرا نام ہے کتاب اللہ، اور تیسرا نام ہے قرآن مجید۔ اب میں تینوں کی مختصر وضاحت کر دوں۔ اس کا نام کلام اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام، کلام کے معنی بات،
تو قرآن کریم چونکہ اللہ کی باتیں ہیں، اس لیے جب آسمان سے یہ کتاب زمین پر اتاری گئی تو اس کا نام تھا وہاں کلام اللہ، اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام۔ اور جب آسمان سے زمین پر اس کتاب کو اتارا گیا تو اس کا نام، چونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت کریمہ نازل ہوتی تو صحابہ فوراً اس کو لکھ لیتے، کبھی لکڑیوں پر، کبھی ہڈیوں پر، کبھی کھالوں پر، کبھی پتوں پر لکھ لیتے تھے۔ تو اس کا نام ہو گیا کتاب اللہ، کتاب کے معنی لکھی ہوئی چیز، تو اس کا نام ہو گیا کتاب اللہ۔ پھر اس کے بعد اس کا نام ہے قرآن مجید، چونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن کریم۔ ہر وقت، ہر گھڑی، ایک سیکنڈ بھی خالی نہیں ہے، قرآن کریم کی ہر جگہ تلاوت ہو رہی ہے، الحمدللہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا قرآن کریم صرف مسلمانوں کے لیے، متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے؟ کیا کافروں کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، ایمان والوں کے لیے، کافروں کے لیے، سب کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ لیکن ہدایت اسی کو ملتی ہے، ایمان وہی لاتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے متقی، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب میں آیت الکرسی کا ترجمہ آپ لوگوں کو سناؤں، اس لیے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان سورہ بقرہ کی 10 آیتوں کو رات میں پڑھ لے، 10 آیتوں کو رات میں پڑھ لے تو رات میں جنات اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وہ 10 آیتیں کون سی ہیں، اتنا تو آپ کو ضرور یاد کرنا چاہیے۔ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ 10 آیتیں ہم بھی یاد کریں گے، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں گے۔ وہ 10 آیتیں کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں اگر کوئی پڑھ لیتا کہ یہ 4 آیتیں، اسی طریقے سے آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں، کتنی ہو گئی؟ 7 آیتیں ہو گئی۔ شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، 7 آیتیں ہو گئی۔ اور سورہ بقرہ کی آخر کی 3 آیتیں، یہ 10 آیتیں جو بھی پڑھ لے گا رات میں سوتے وقت، جنات اور شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ میری مائیں اور بہنیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج لوگ اثرات کی وجہ سے، جنات اور شیاطین کی وجہ سے کتنے زیادہ پریشان ہیں، اور اس کی وجہ خود ہم ہیں، اس لیے کہ ہمارے زندگی کے اندر بہت ساری ایسی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں یہ گندی چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت میں آپ لوگوں کے سامنے کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم،
وہ سدا زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. القیوم پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے. جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے اور نہ کبھی نیند آتی ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب اسی کا ہے. زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو چیزیں بھی ہیں وہ سب اللہ ہی کی ہے. مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے وہ شخص جو اس کے حضور یعنی اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ کون ہے وہ شخص جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ سارے بندوں کے تمام آگے اور پیچھے کی ساری چیزوں کو جانتا ہے. وہ سارے بندوں کے تمام آگے اور پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ لوگ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے وہ جو اللہ تعالیٰ خود چاہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اس کی کرسی تمام آسمان و زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے. اور اس کی کرسی تمام آسمان و زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور ان دونوں کی نگرانی کرنا اس کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے. ان دونوں کی یعنی آسمان اور زمین کی نگرانی کرنا اللہ کے لیے کوئی بوجھ اور مشکل چیز نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی عالی مقام ہے، صاحب عظمت ہے. قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیت کریمہ ہیں ان تمام آیت کریمہ کی سردار آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار اور سب سے بڑی اور برکت والی آیت ہے قرآن کریم کے اندر. یاد رکھیں، یہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے زیادہ برکت والی آیت ہے. ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے، ہر بچوں کو یاد ہونی چاہیے. میں نے بہت سی جگہوں پر جب پوچھا کہ کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے تو بہت سے مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع ایسا ہے جن کو آیت الکرسی یاد نہیں ہوتی. آیت الکرسی ان کو پڑھنا نہیں آتا. یہ تو بہت بڑی برکت کی آیت ہے، اس میں بہت ساری اللہ کی مددیں چھپی ہوئی ہیں. اس لیے آج ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اگر آپ کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو آج آیت الکرسی ضرور یاد کریں اور تجوید کے ساتھ یاد کریں گے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. کل میں نے کہا تھا کہ اللہ کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان کیا اللہ کی تعریف کرے. شجر حجر چرندے پرندے سب اللہ کی تعریف میں لگے ہوئے. ایک مرتبہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ پوری کائنات کو، پوری دنیا کی ساری مخلوق کو تو کیسے کھانا کھلاتا ہے، کیسے روزی پہنچاتا ہے. یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہر مسلمان روزی کے لیے پریشان ہے، ہر مسلمان پیسے کے لیے پریشان ہے، جبکہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہماری روزی لکھ دی ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، کیا کھائے گا. پھر بھی ہم لوگ پریشان رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ تو کیسے سب کو کھلاتا پلاتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے، عصا
اس کو زمین پر مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر مارا. زمین پر ایک پتھر پڑا ہوا تھا, وہ پتھر 2 ٹکڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا پھر مارو اس پتھر پہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر مارا, پتھر کے اور ٹکڑے ہو گئے. اللہ نے فرمایا پھر مارو. جب تیسری مرتبہ مارا تو پتھر کے اور ٹکڑے ہو گئے, اور اس پتھر کے اندر سے ایک چھوٹا سا باریک سا کیڑا باہر آیا. اس پتھر کے اندر سے دیکھیے, اس پتھر کے اندر سے ایک چھوٹا سا باریک سا کیڑا باہر آیا. اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی کے کچھ معجزات ہوتے ہیں, اس کیڑے کے منہ کے اندر کچھ سبزہ تھا, وہ اس کی غذا تھی, وہ کھا رہا تھا وہ کیڑا. اور کیڑا تسبیح پڑھ ڈالا, سبحان الذی خلقنی ویرانی ولا ینسانی ویرزقانی. وہ کیڑا کہہ رہا تھا کہ پاک ہے میرا اللہ جس نے مجھے پیدا کیا, اور پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے اتنے اندر پہاڑ کی چٹانوں کے اندر دیکھتا ہے, مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, اور مجھے بھولا نہیں ہو. جب اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ نہیں بھولا اور اس پہاڑ کے پتھر کی چٹان کے اندر اس کیڑے کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے, تو کیا اللہ اپنے بندوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو روزی نہیں دے گا؟ یقین ہونا چاہیے اللہ پر, اعتماد ہونا چاہیے اللہ پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ کیڑا پہاڑ کی چٹانوں میں اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے. ہماری زبان سے تو الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی نہیں نکل رہا ہے. اس لیے میں نے 2 دن سے مسلسل یہ بات عرض کی کہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ کی تعریف ہمیشہ ہماری زبان پر ہونی چاہیے. ایک مرتبہ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے کہ جو چیزیں اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے وہ مل کر رہے گی. جو چیزیں اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہ ضرور ہمیں ملے گی, اور جو چیز اللہ نے ہماری تقدیر میں نہیں لکھا ہے وہ اگر کھانے کی چیز, وہ لقمہ اگر ہمارے منہ کے اندر بھی ہو تب بھی ہم اس کو نہیں کھا سکتے. ان النصیب قد یصیب, کہ وہ چیز جو تقدیر میں ہے وہ ضرور ملے گی, دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. وغیر النصیب لن یصیب, اور جو آپ کی تقدیر میں نہیں ہے تو آپ کے منہ میں ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو نہیں کھا سکتے. تو ایک شخص نے اعتراض کیا کہ میرے منہ کے اندر جو چیز ہوگی اس کو میں کیوں نہیں کھا سکوں گا. اس نے دکان سے کوئی چیز لی اور لوگوں کو جمع کیا اور اپنے منہ میں رکھا اور کہا کہ دیکھو یہ میرے منہ کے اندر ہے, اب میں اس کو کھاتا ہوں, اس کو کھانے سے کون روک سکتا ہے. جیسے اس نے یہ بات کہی, ابھی کھانے جا رہا تھا کہ اس کو زور سے چھینک آئی اور جو منہ کے اندر کھانے کی چیز رکھا تھا وہ زمین پر گر گئی. اور جیسے زمین پر گری سامنے سے ایک مرغی دوڑتی ہوئے آئی اور وہ اس چیز کو لے کر کے چلی گئی. تب اسے یقین ہو گیا کہ جو میرے مقدر میں نہیں ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا, اور جو میرے مقدر میں ہے دنیا کی کوئی طاقت بھی آپ کے لیے روک نہیں سکتی. اس لیے میری ماں اور بہنوں روزی کے لیے پریشان نہ ہو. روزی تو اللہ پہاڑ کی چٹانوں کے اندر بھی کیڑے مکوڑوں کو کھلا رہا ہے. اللہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اللہ پر یقین ہو, اللہ کے ہم بن جائیں, اللہ کی عبادت میں لگ جائیں. الحی القیوم, وہ ہمیشہ سے ہے اور پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم, اللہ تعالیٰ نیند سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. اب یہاں آیت الکرسی کا ذکر آیا تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کا کوئی جسم ہے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے, شکل و صورت سے پاک ہے. بس اللہ کی ذات پر ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے, اکیلا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم سب اس کے محتاج ہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے.
اس کو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، اور زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں. اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز سے پہلے، ہر چیز کی تعریف سے پہلے ماشاءاللہ الحمدللہ ہونا چاہیے. میں خود میرا نہیں ہوں، یہ میرا جسم بھی میرا نہیں ہے، یہ میری زبان جس سے میں بول رہا ہوں، آپ جس سے کان سے سن رہے ہیں، یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ پورا جسم، یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. بس اللہ کا دیا ہوا، اللہ کا دیا ہوا یہ سب کچھ ہمیں اللہ کے راستے میں لگانا ہے، یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے. تو سورہ بقرہ کے اندر جو آیت الکرسی ہے، یہ قرآن کریم کی سب سے برکت والی آیت ہے، سب سے بڑی آیت ہے. اور خاص کر کے اس آیت کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کی ہم تلاوت کر لیں تو انشاءاللہ کبھی بھی اثرات آپ کے قریب نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں آ سکتے. آپ پڑھ کر دیکھیں اس کو. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر کے اندر یہ شکایت ہے، ہر گھر کے اندر یہ شکایت ہے، ہر گھر کے اندر لوگ اس سے پریشان ہیں. بعض مرتبہ ہوتا کیا ہے کہ ہم ہاسپٹل میں جا کر کے علاج کراتے رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ بڑے بڑے ہاسپٹل جانا ہوتا ہے علاج کے لیے، اور اسکیننگ سارے ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بیماری نظر نہیں آتی، کوئی بیماری نہیں نکلتی. کیوں نہیں نکلتی؟ اس لیے کہ بیماری ہے ہی نہیں اندر. وہاں اندر اثرات ہیں، وہاں اندر ایسے گندے اثرات ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں چلتے. اور میں کہوں گا کہ اس کی وجہ ہم خود ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھر میں نہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، نہ آیت الکرسی کی تلاوت ہوتی ہے، نہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوگی اس گھر کے اندر ضرور بھی ضرور اثرات داخل ہوں گے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے. جیسے ہمارے گھروں کے اندر گرد و غبار داخل ہوتے ہیں، ایسے ہی گندے اثرات بھی داخل ہوتے ہیں، جنات اور شیاطین بھی داخل ہوتے ہیں، برحق ہیں. اور اس کا علاج جو سب سے بہترین علاج ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تلاوت، اور خاص کر کے آیت الکرسی کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے. ایک حدیث میں ایک واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آٹا اور کھجور جمع کرتے تھے حکومت کے پاس، بیت المال کے اندر آٹا اور کھجور، تاکہ وہ غریبوں میں تقسیم ہو سکے. اس واقعے سے پہلے میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں. بہت سی مرتبہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر سے پیسے چوری ہو گئے، بہت سی مرتبہ کوئی سامان چوری ہو جاتا ہے، اور بار بار کوئی سامان گم ہو رہا ہے، کبھی کپڑے گم ہو رہے ہیں، کبھی پیسے گم ہو رہے ہیں، اور پتہ نہیں کون چوری کر رہا ہے. تو یاد رکھیں، ابھی جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں اس واقعے سے آپ سمجھیں کہ وہ سامان کہاں جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آٹا اور کھجور لا کر کے جمع کرتے تھے، اور وہ جہاں جمع ہوتا تھا اس کی نگرانی کی ذمہ داری تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اس کی نگرانی کرتے تھے، وہ ان کی ذمہ داری تھی. تو ایک مرتبہ رات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے کہ ان کو ایسا لگا کہ کوئی اندر داخل ہوا، کوئی اندر داخل ہوا، اور داخل ہو کر کے کھجور اور آٹے کپڑے میں باندھ کر کے چوری کر کے لے جا رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے پیچھے گئے اور اس کو پکڑ لیا، اور پکڑ کے اس کو کہا کہ تم چوری کر رہے ہو. تو اس نے بہت زیادہ عذر پیش کیا کہ میں بہت غریب ہوں، بہت پریشان ہوں، اور بہت مجبور ہوں، میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، اس لیے میں چوری کر رہا تھا، مجھے لے جانے دو. تو خیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کو رحم آیا اور انہوں نے چھوڑ دیا.
صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا ابا ہریرہ ما فعل طائفک، وہ تمہارے پاس رات میں آنے والے کا کیا واقعہ پیش آیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ آج پھر وہ آئے گا تمہارے پاس، آج پھر وہ آئے گا تمہارے پاس. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ تو آئے گا ہی. تو رات میں وہ نہیں سوئے اور وہ انتظار کرتے رہے کہ دیکھو میں کون آنے والا ہے اور کیا کرتا ہے آ کر کے. تو وہ انتظار کر رہے تھے لیکن اچانک سے ان کو آنکھ لگ گئی. تو پھر اچانک سے وہ داخل ہوا اور کھجورے اور آٹے وغیرہ جو ہے وہ اپنے کپڑے میں باندھ کر لے جانے لگا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی اور حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہا کہ آج تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور آج تو میں تیری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروں گا اور تجھے سزا دلواؤں گا اور تجھے باندھ کر رکھوں گا. پھر وہ رونے لگا اور اس نے عذر پیش کیا کہ دیکھو میں بہت غریب ہوں، میں بہت پریشان ہوں، مجبور ہوں اور میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے میں چوری کرنے آیا تھا، مجھے چھوڑ دو، میں پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گا. حضرت ابو ہریرہ کو پھر رحم آیا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ یا ابا ہریرہ ما فعل طائفک، کہ تمہارے پاس رات میں آنے والے کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آج بھی وہ آیا تھا لیکن بہت عذر پیش کر رہا تھا، بہت مجبوری، پریشانی اور تکلیف کو بیان کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا کہ آج پھر وہ تمہارے پاس آئے گا. اب جب تیسرا دن ہوا اور وہ اچانک سے داخل ہوا اور اس نے آٹے اور کھجور وغیرہ باندھ کر جب لے جانے کی کوشش کی تو حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ آج تو میں کسی بھی حال میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں اور آج میں کسی بھی حال میں تجھے نہیں چھوڑوں گا اور تجھے سزا دلوا کر رہوں گا. تو اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں گا کہ اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. دھیان سے سنیں، اس نے کہا کہ میں تم کو ایسی چیز بتلاؤں گا کہ اگر تم اس کو پڑھ لو گے تو میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا. اب جب اس نے یہ جملہ کہا کہ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں، یہ تو جنات ہے، یہ تو جنات ہے. اور جنات خود بتا رہا ہے کہ ایسی چیز بتلانے جا رہا ہوں کہ اگر تم پڑھ لو گے تو میں، یعنی جنات تمہارے پاس نہیں آ سکتے. اور وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی. جنات خود کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ آیت الکرسی ہے. جب تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو میں تمہارے پاس اور تمہارے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا. تو صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ہریرہ کیا واقعہ پیش آیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا واقعہ سنایا. اس طریقے سے اس نے مجھے دعا بتلائی اور کہا کہ آیت الکرسی جب تم پڑھ لو گے تو میں، یعنی جنات تمہارے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کوئی ایسا ویسا واقعہ نہیں، بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد صدق الکذوب، کہ بہت بڑے جھوٹ بولنے والے نے آج بہت سچ بات کہہ دی. اس لیے کہ بڑے مکار اور بڑے جھوٹ ہوتے ہیں ان کی باتیں، بہت بڑے مکار ہیں اور بہت جھوٹے ہوتے ہیں. جتنی مرتبہ قسم کھاتے اتنی مرتبہ قسم توڑتے ہیں، جتنی مرتبہ وعدہ کرتے اتنی مرتبہ وعدہ خلافی کرتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت زیادہ جھوٹ بولنے والے نے آج سچ بات کہہ دی کہ آیت الکرسی پڑھنے سے جنات کبھی بھی اس کے قریب نہیں آ سکتا. اس لیے معمول بنائیں کہ صبح میں شام میں آیت الکرسی کا ضرور معمول بنائیں. اور ایک طریقہ میں آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں،
لوگ اثرات سے پریشان ہوتے ہیں، اثرات سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کچھ چیزوں میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنا ہے، اور خاص کر کے جو ہمارے گھر کے اندر گندی جگہ ہے، ٹوائلٹ باتھ روم، یہ بھی بہت پاک صاف ہونا چاہیے، نہیں تو گندے اثرات وہاں پر جنم لیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بڑی غلطی، شاید یہاں جتنی مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں، کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد یعنی شام میں اور رات میں کپڑے کھلے آسمان میں نہیں سکھانے چاہیے۔ اب آپ کو لگے گا اس سے کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن کبھی کبھی کپڑوں پر بھی گندے اثرات آ جاتے ہیں اور وہ پھر ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے بہت سے گھروں پر شام میں کپڑے سوکھتے رہتے ہیں، میں بڑا تعجب ہوتا ہے مجھے اس بات پر، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کپڑے سکھا رہے ہیں تو آپ مغرب سے پہلے ان کپڑوں کو اٹھا لیں۔ پوری رات کپڑے پڑے ہوئے ہیں، وہاں سے گندے اثرات گزر رہے ہیں، اس کپڑے میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کے گھر میں آ جا رہے ہوں۔ اور ایک چیز جو خاص آپ کے لیے ہے کہ ہمارے جو بال ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے، یہ بال ہمیں ادھر ادھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ آپ ان بالوں کو بیچ دیتے ہیں، سب سے پہلی بات تو بیچنا جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں۔ ان بالوں کے اندر کبھی کبھی اثرات ہو جاتے ہیں، جنات اس میں داخل ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک بہت بڑے عامل ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر بالوں کو گندی جگہوں پر نالے میں یا گٹر میں ڈال دیا جائے، کیونکہ ہمارے بال ادھر ادھر گھروں میں پھرتے رہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ڈال دیا جائے تو 3 دن کے بعد یہ کیڑا بن جاتا ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ کے بال اس کو سنبھالیں، آپ کے ناخنوں کو سنبھالیں، ہمارے کپڑے ادھر ادھر بالکل بھی پھینکے نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر جو بچے ہیں، خاص کر کے جو مغرب کی اذان جو ہوتی رہتی ہے، اس وقت اپنے بچوں کو بالکل باہر نہیں بھیجنا چاہیے، اگر باہر ہے تو ان کو بلا لیں۔ اسی طریقے سے رات کے وقت میں چھت پر نہیں جانا چاہیے، خاص کر کے لڑکیوں کو نہیں جانا چاہیے۔ اب ایک بڑا سوال، یہ بہت قیمتی چیز ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اور انہیں یہ سمجھتا نہیں کہ ہم کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اور ہمارے اندر اتنی تکلیفیں کہاں سے آ رہی وہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو آسمانوں پر کھلے چھت پر مغرب کے بعد جانے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے لڑکیوں یا عورتوں کے لیے خوشبو لگانا اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام، اور بڑی سخت وعید ہے اس کے اوپر۔ تو اگر خوشبو لگا کر کے کوئی باہر نکلتا ہے تو اس کے اوپر بھی گندے اثرات کے آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اب بچنے کے کیا طریقے ہیں تو وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتلا دیا کہ قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے ہو، اور اسی طریقے سے خاص کر کے سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، آیت الکرسی کی تلاوت ہو، اور سورہ بقرہ کی جو 10 آیتیں ہیں اس کی تلاوت کی جائے اور اپنے بچوں پر دم کیا جائے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھنے کا ایک میں بہت اہم طریقہ آپ لوگوں کو بتلاتا ہوں، یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ایک بڑا خزانہ میں دینے جا رہا ہوں۔ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ پوری آیت الکرسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری آیت الکرسی پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض، یہاں تک پڑھنا ہے۔ اب جب اس کے بعد والی آیت کے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، سمجھ لیں اس کو۔ پوری آیت الکرسی پڑھیں گے اور وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 3 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آیت الکرسی پڑھیں گے
اور وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر آیت الکرسی پڑھیں گے اور وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 3 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی آیت الکرسی 3 مرتبہ ہوگی اور وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ یہ 9 مرتبہ ہوگا۔ یہ پڑھنے کا طریقہ اگر آپ اس طریقے سے پڑھ لیں گے اور اپنے اوپر دم کر لیں گے، اپنے سینے پر دم کر لیں، اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لیں، اگر پوری جنات کی ٹیم بھی آپ کے پاس آ جائے گی تو آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کہیں سفر میں نکلے ہوئے تھے اور سمندر کے کنارے ایک کسی کمرے میں انہوں نے رات میں قیام کیا، تو جب رات میں سوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑا خبیث جنات موجود ہے، تو بالکل اندھیری رات تھی اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے آیت الکرسی کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں نے آیت الکرسی پڑھی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جنات بھی تلاوت کرتا ہے، جنات بھی قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا ہے، تو آپ کو گھبرا نہیں جانا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے بھی پڑھنا شروع کیا، تو میں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پر پہنچا تو میں بار بار اس کو پڑھتا رہا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کو بار بار پڑھتا رہا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے بہت زیادہ روشنی ہوئی اور پھر وہ جنات وہاں سے چلا گیا۔ تو جب میں صبح اٹھا، جب صبح روشنی ہوئی، اجالا ہوا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر راکھ گرے ہوئے تھے، تو اس سے پتہ چلا کہ آیت الکرسی سے جنات چل گیا، آیت الکرسی سے جنات چل گیا۔ تو اگر آپ اس طریقے سے پڑھ لیں گے تو کبھی بھی کسی بھی حال میں جنات، کوئی اثرات، کوئی بلا آپ کے قریب نہیں آ سکتی۔ کتنی بڑی چیز ہے، لیکن عام طور پر ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں، آپ اس کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور اپنے بچوں پر بھی دم کرتے رہیں، اپنے بچوں پر دم کریں۔ بہت سی مرتبہ بچے گھر میں ڈر جاتے ہیں، کچھ چیزوں کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں اور پھر وہ بیمار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں اور رات بھر بچہ سونے تیار نہیں ہے۔ وہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں نظر بھی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے روزانہ رات میں سوتے وقت اپنے بچوں پر دم کر لیں، اس طریقے سے دم کر لیں جیسا میں نے آپ کو بتایا، اور دم کر کے اپنے بچوں پر، اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اور ہر بلا سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف آیت الکرسی ہی پڑھیں، پورا قرآن بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، سورہ بقرہ کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، لیکن خاص کر کے آیت الکرسی، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو اس دعا کو خاص طور سے ایسی مصیبت کے وقت، ایسی بلاؤں کے وقت، بلکہ روزانہ صبح اور شام کا معمول بنانا چاہیے۔ اور ایک عمل میں آپ کو بتلا دوں آیت الکرسی کے بارے میں، اگر آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے، تو آپ ایک جگہ پر بیٹھ جائیں باوضو ہونے کی حالت میں اور 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 100 مرتبہ۔ اور جس نے بھی یہ عمل کر لیا کہ 100 مرتبہ آیت الکرسی ایک جگہ پر بیٹھ کر کے پڑھ لی، اس کو کبھی بھی کوئی اثرات چھو نہیں سکتے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ صرف اثرات سے پریشان ہیں، گھر کی مصیبتوں سے پریشان ہیں، گھر کی بلاؤں سے پریشان ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گھر میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ 40 دن کم سے کم ہمارے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، ہر گھر میں۔ آج سے شروع کر دیں، 40 دن ساری بلائیں آپ کے گھر سے نکل جائیں گی۔ کبھی کبھی ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جھگڑے کی وجہ کوئی نہ کوئی اثرات ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے گھروں کے اندر بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں اور بیماری کی وجہ بھی وہ اثرات ہوتے ہیں۔
کبھی کبھی ہمارے گھر کے اندر پریشانیاں، ٹینشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ بھی یہ اثرات ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے گھروں کے اندر کھانے کے معاملے میں بہت تنگی ہو جاتی ہے، روزی کے معاملے میں، اور اس کی وجہ بھی کہیں نہ کہیں گھر کے اندر کچھ اثرات ہوتے ہیں. لہذا اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا اور پریشان نہیں ہونا ہے. ہمارے پاس اتنی بہترین آیتیں موجود ہیں کہ اگر آج آپ کے گھر میں اگر اس کی تلاوت شروع ہو جائے تو آج سے وہ ساری گندی چیزیں آپ کے گھر کو چھوڑ کر بھاگیں گی. اور صرف بھاگیں گے نہیں، آئندہ کبھی بھی آپ کے گھر میں آنے کی ہمت نہیں ہو سکتی ان کی. اس گھر میں پیر نہیں رکیں گے ان کے، اس گھر میں رک نہیں سکتے. اس لیے میری ماں اور بہنوں، آج سے یہ معمول بنائیں اور آپ تو یاد کریں ہی، اپنے ہر بچوں کو آیت الکرسی یاد کرائیں. آپ بچوں کے سامنے زور سے پڑھیں، انشاءاللہ بچوں کو یاد ہو جائے گا. اور بچوں کو بھی بتائیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے ہیں. اور ایک فضیلت حدیث میں آتی ہے آیت الکرسی کے بارے میں، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا. فرض نماز پڑھنے کے بعد فوراً آیت الکرسی کی تلاوت کرنا. تو جو انسان بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اس کو جنت میں جانے کے لیے موت کے سوا کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جیسے ہی وہ مرے گا سیدھا جنت کے اثرات اس کو نظر آئیں گے. جیسے ہی اس کا انتقال ہوگا فوراً جنت میں وہ جنت کی زیارت اس کو ہوگی. اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ہمیں پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے اگر جنت میں ہمیں جانا ہے. اور کون جانا نہیں چاہے گا جنت کے اندر؟ کون سا مسلمان ایسا ہوگا جس کو جنت میں جانے کی خواہش نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ آئندہ کسی موقع پر جنت کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے کروں گا. جنت کیا چیز ہے اور جنت کیسی نعمت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ہماری آنکھیں کبھی دیکھ نہیں سکتی، ہمارا ذہن وہاں تک جا نہیں سکتا، اللہ نے ایسی نعمتیں جنت میں رکھی ہیں. تو کون جنت میں جانا نہیں چاہے گا؟ ہر انسان کی جانے کی خواہش ہے. اور رمضان تو خاص جنت کے مانگنے کا مہینہ ہے. اور میں ایک حدیث سناؤں آپ لوگوں کو اور ایک دعا بتاؤں، آپ سب یاد کر کے جائیں یہاں سے. بہت چھوٹی دعا، میں بڑی دعا نہیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، بہت چھوٹی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ یہ کہا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، 3 مرتبہ کسی نے یہ جملہ کہہ دیا تو جنت خود اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے. تو آپ بھی 3 مرتبہ اللہم انی اسألک الجنہ یہ پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے گھر میں اور دوسرے حضرات کو سکھائیں، مرد حضرات کو بھی بتائیں اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت خود ہمارے بارے میں کہہ رہی ہوگی کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے. اور اسی طریقے سے اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. جو 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے گا جہنم خود اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ جہنم سے اس کی حفاظت فرما. تو یہ دعا کثرت سے ہمیں رمضان میں مانگنا چاہیے، اس لیے کہ رمضان تو جنت کی مانگنے کا اور جہنم سے بچنے کا مہینہ ہے. تو یہ دعا بھی یاد کر لیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار. صبح شام جب پڑھتے رہیں گے
تو جنت اور جہنم خود سفارش کرے گی. جنت کہے گا یا اللہ جنت میں داخل فرما، جہنم اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ جہنم سے اس کی حفاظت فرما. تو رمضان کا مہینہ میں دعاؤں کا اہتمام کریں، کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، مغفرت کی فکر کریں کہ یا اللہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، یا اللہ میرے گندے اعمال تو بہت زیادہ ہیں، کون سا ایسا حصہ میرے جسم کا ہے جس سے میں نے گناہ نہیں کیا. میری زبان جھوٹ بول بول کر گندی ہو چکی، آنکھیں گندی چیزیں دیکھ کر خراب ہو چکی ہیں، کان گندی باتیں سن کر کے سڑ چکی ہیں، اور میرا دل گناہوں کی وجہ سے بالکل سیاہ کالا اور سخت ہو چکا ہے. کون سے گناہ ہم نے نہیں کیے ہیں؟ ہر گناہ ہم کر چکے ہیں، ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. ایک مرتبہ دل سے توبہ کر لے وہ ضرور معاف کر دے. ایک حدیث سناؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کتنے رحمان ہیں، کتنے رحیم ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی صفت حبیب اللہ، اللہ کے حبیب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، کہ جو سچی پکی توبہ کر لے گا وہ اللہ کا حبیب، اللہ کا دوست بن جائے گا. اس لیے استغفار کی کثرت کرے، توبہ کرے، مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، یا اللہ گناہ کر کر کے تھک چکا ہوں، یا اللہ اب گناہ کرنا نہیں چاہتا، لیکن شیطان بہکاتا ہے، نفس غالب آ جاتا ہے. اے اللہ میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میرے حال پر رحم فرما، میں دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی، یا اللہ جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں، یا اللہ دنیا کے اندر کیڑے مکوڑے دیکھ کر ہمیں ڈر لگتا ہے، قبر کے سانپ اور بچھو کو کیسے برداشت کر پائیں گے. کبھی سوچے تو صحیح، رات کی اندھیریوں میں، کبھی رات میں بستر پر لیٹے ہوئے یہ بات تصور کریں کہ اگر رات کی اندھیریوں میں تنہائی میں اگر میرے جسم پر کوئی چھوٹا سا کیڑا چلنے لگے تو کیا اس کو برداشت کر پائیں گے؟ ہماری چیخیں نکل جائیں گی، ہم ڈر کر کے پریشان ہو جائیں گے. جب قبر کے 2 گز زمین کے اندر گھڑے میں، قبر کی کوٹری کے اندر جب چاروں طرف سے سانپ اور بچھو نکلنا شروع ہوں گے، جب زمین کے زہریلے جانور اور کیڑے مکوڑے ہمارے جسموں پر چلیں گے، کوئی ہمارے چہرے پر چلتا ہوگا، کوئی ہمارے جسم پر چلتا ہوگا، کوئی آنکھ میں، کوئی ناک میں، کوئی کان میں، اس وقت کے منظر کو کبھی سوچے تو صحیح، کیا ہم برداشت کر پائیں گے؟ ایک مچھر اور ایک مکھی برداشت نہیں ہوتی، اتنی ساری چیزوں کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ اس لیے آج اس مجمع کے اندر دل کی گہرائی سے سچی پکی توبہ کریں کہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے. رمضان میں استغفار بہت زیادہ، ہمیشہ دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ یا اللہ پتہ نہیں تو نے معاف کیا یا نہیں کیا. توبہ کے بارے میں ایک بہت بہترین دعا آپ لوگوں کو بتا دوں، میں نہیں بتلا رہا ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے، ریت کے ذرے کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، بارش کے قطروں کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، تب بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے. کتنی بہترین دعا ہوگی. تو اس دعا کو یاد کر لیں، اور خاص کر کے تہجد میں، تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ کے، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن رات میں چونکہ تنہائی ہوتی ہے، پورا مجمع سویا ہوتا ہے اور اللہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ توبہ کرنے والا، میں اس کو معاف کروں. تو رات میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے. کون سی دعا پڑھے؟
अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। जब 3 मरतबा ये दुआ पढ़ लेंगे और आप दुआ करेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, तो अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। इसलिए रमजान का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है, अपने वक्त को काम में लाएं, कुरान करीम की तिलावत में लगाएं, नमाज रोजे में लगाएं, इस्तिग़फ़ार करें। और खास करके इफ्तार का जो वक्त है, इफ्तार का वक्त हमारे घरों के अंदर अगर मामूल नहीं है तो मामूल बना लिया कि इफ्तार में इफ्तारी से कम 10 मिनट पहले किचन का काम खत्म कर दे, कम से कम 10 मिनट पहले। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम, कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआ कभी भी रद्द नहीं होती है, जो दुआ करते वो कबूल हो जाती है। नंबर 1 अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला बादशाह। नंबर 2 अस्साइम, रोजेदार, हत्ता युफ्तिरा, यहाँ तक कि वो इफ्तार कर ले। तो इफ्तार के वक्त दुआएं बहुत कबूल होती है। 30 रोजे, अगर 30 दिन हम कोई खास दुआ अल्लाह ताला से कर ले तो वो दुआएं कबूल हो जाए। कितनी बड़ी चीज है। तो इफ्तार के वक्त दुआओं का मामूल बनाए, खुद भी दुआओं में बैठे, अपने घर के बच्चों को भी बिठाए और सब मिलकर के दुआओं का एहतमाम करें, दुआएं बहुत कबूल होती है। और तीसरे नंबर पर है वदावतुल मजलूम, और मजलूम की बद्दुआ भी अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेते हैं। तो इफ्तार के वक्तों को ज्यादातर क्या होता है कि हम लोग खाने पीने की तैयारी में और इन सारी चीजों में, जबकि अल्लाह उस वक्त हमारी हर दुआ कबूल करने के लिए तैयार है, उस वक्त हम फजूल कामों में, खाने पीने की चीजों को जमा करने में लगे होते हैं। लिहाजा इफ्तार के वक्त दुआओं का माहौल होना चाहिए हमारे घर। हमारे बच्चों की जुबान से दुआएं करवाएं, आप दुआ करें, घर के दूसरे अफराद दुआ करें, इंशाअल्लाह फिर हमारी जिंदगी की सारी बलाएं और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तो आयतुल कुर्सी की फजीलत आप लोगों को शायद समझ में आई होगी। अल्लाह ताला से मैं दिल की गहराई से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसका यकीन नसीब फरमाए। सबसे असल चीज है यकीन। अगर आपको यकीन ही नहीं है, आप आयतुल कुर्सी पढ़ भी रहे हैं और आपके दिल में कोई यकीन नहीं है, आपके दिल में कोई आयतुल कुर्सी की फजीलत नहीं है, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा उसका जैसा होना चाहिए। जब यकीन के साथ मैं पढ़ूंगा, यकीन के साथ जब मैं इसकी तिलावत करूंगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उसका फायदा भी हमें समझ में आएगा। तो आज से अपने घरों के अंदर कुरान करीम की तिलावत शुरू करें और खास करके 40 दिन सूरह बकरा का मामूल बनाए और आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़ने का मामूल बनाए। जब भी मेरी माएँ और बहनें घर से निकले तो पहले अपने ऊपर दम कर ले। पता नहीं आप रास्ते में कहाँ जा रहे हैं, किस चीज के ऊपर आपका पैर लग जाता है, किस चीज के ऊपर आपके पैर गिरते हैं और वो चीज वहां से आपके जिस्म में दाखिल हो। बहुत सारे वाकयात मेरे पास गए, खुद जहाँ जहाँ मैं गया वहाँ के वाकयात गए, लेकिन वक्त कम है, इसलिए वाकयात सुनाने की बजाय सिर्फ इतनी दरखास्त करूंगा कि आप घर से निकलने से पहले आयतुल कुर्सी का मामूल बनाएं। अपने घरों को तिलावत से आबाद करें। कुरान करीम की आवाज़ हमारे घरों में गूंजनी चाहिए। इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी की अक्सर परेशानी, बीमारी, बलाएं, मुसीबतें, झगड़े और घर के अंदर से सारी तंगियां और सारी मुसीबतें इंशाअल्लाह ख़त्म होंगी सिर्फ कुरान करीम की इन तिलावतों की वजह से। आप करके देखिए, आप करना शुरू करें, इंशाअल्लाह देखिए हमारे झगड़े भी कम होंगे, हमारे घर की बीमारियां कम होंगी, हमारे घर के अंदर रोजी के मसले कम हो जाएंगे। बहुत सारी अल्लाह की मदद। और खास करके एक बात और मैं आप लोगों से अर्ज कर दूं, क्योंकि आज मैं किसी पर तनकीद करने की नीयत बिल्कुल नहीं रखता हूँ, अल्लाह मेरे दिल को जानता है, लेकिन फिर भी मैं अर्ज कर दूं कि हमारे घरों में आम तौर पर टीवी होती है।
اب جن لوگوں کے گھروں میں ٹی وی ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کے گھر کے اندر اثرات ضرور ہو. یہ سوچ لیں آپ، چاہے آپ کتنی بھی تلاوت کر لیں، اس لیے کہ جس گھر میں ٹی وی ہے یا جس گھر کے اندر تصویر لگی ہوئی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو، تو آج کے زمانے میں ٹی وی ہے کہ ٹی وی کے اندر ہزاروں قسم کی تصویریں موجود ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس گھر میں کبھی بھی فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اب جب فرشتے داخل نہیں ہوں گے، اللہ کی رحمت لانے والا فرشتہ، برکت لانے والا فرشتہ، اللہ کی مدد لانے والا فرشتہ، روزی لانے والا فرشتہ، بیمار کے لیے شفا لانے والا فرشتہ، وہ تو ہمارے گھر میں داخل نہیں ہو رہا ہے. آپ نے منع کر دیا، ہمارے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں، ہم تو ٹی وی رکھیں گے. اس لیے میری مائیں اور بہنیں، یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، یہ تو جہنم کی آگ ہے. بچوں کو کیا معلوم، ماں باپ ٹی وی لا کر کے دے رہے ہیں. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص مر گیا اور مرنے کے بعد قبر میں اس کو بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ اس کو عذاب ہو رہا تھا قبر کے اندر. اچانک سے ایک بزرگ کے خواب میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میرے گھر میں ٹی وی ہے، پہلے اس کو نکالو. میرے گھر میں ٹی وی ہے، پہلے اس کو نکالو، اس لیے کہ وہ ٹی وی میری اولاد دیکھ رہی ہے اور عذاب مجھے ہو رہا ہے. وہ ٹی وی میرے گھر کے لوگ دیکھ رہے ہیں اور عذاب مجھے ہو رہا ہے، اس لیے کہ لا کر میں نے دیا تھا. تو جن کے گھروں میں یہ بنا ہے، اگر آپ خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشی ہو، آپ کی زندگی کے اندر سکون ہو، آپ کی زندگی کے اندر اللہ کی مدد ہو، تو سب سے پہلے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. جس گھر میں ٹی وی ہوگی یا جس گھر میں تصویر ہوگی، اس میں کبھی بھی فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اور جب فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو ساری مصیبتیں، ساری بلائیں، سارے اثرات وہاں جنم لیں گے، اور پھر انسان کے اور اس گھر میں جھگڑے بھی بہت ہوں گے. شوہر بیوی کے جھگڑے ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے. اس لیے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہمارے گھر میں ہو، اس کی کوشش ہونی چاہیے، اس کی فکر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اور پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آئندہ کل روزے کے بارے میں بات آئے گی کہ روزہ اللہ نے ہم لوگوں پر کیوں فرض کیا، اور روزہ فرض کرنے کی کیا وجہ ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں انعام کیا دے گا، اور اس کے کچھ مسائل بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم سب کے خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم تیرے مجرم بندے ہیں، تیرے ناپاک بندے ہیں، تیرے گندے بندے ہیں. اے اللہ ہم گندے ہی صحیح لیکن تیرے بندے ہیں، تیرے نبی کی امتی ہیں. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے گا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اے اللہ اس پورے مجمع کو اگر تو جہنم میں ڈال دے گا، تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا اللہ اگر پورے مجمع کو جنت میں داخل کر دے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اے اللہ ہم سب کا نام جہنم سے نکال کر جنت الفردوس میں لکھ دے. اے اللہ ہمارے والدین کا نام جنت الفردوس میں لکھ دے. اے اللہ یہ مائیں اور بہنیں اپنے وقت کو فارغ کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے تیرے قرآن کا درس سننے کے لیے آئی ہے، تو ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کے دل کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے.
اپنے پاکیزہ بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ پھر بھی ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں، صحت میں، عبادت میں خوب برکت نصیب فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو انتقال کر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو بہترین بدلہ نصیب فرما، ان کے دل کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے دل کی تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جیسا انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی تو ان کے حال پر اس سے زیادہ رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، اے اللہ ہماری خواہش ہے کہ ہم تیرے گھر کی زیارت کریں، حرمین شریفین کی زیارت کریں، اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حج عمرے کی توفیق نصیب فرما، رمضان میں عمرے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنا ولی بنا لے، سب کو اپنا دوست بنا لے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح پاک دامن بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے نافرمان نہ بننے دیا۔ اے اللہ ان کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما، ایمان کی محبت پیدا فرما، ایمان کی حقیقت اور حلاوت نصیب فرما۔ ہمارے گھروں سے تمام بلاؤں کو، مصیبتوں کو، پریشانی کو، اے اللہ گندے اثرات کو ختم فرما، اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔